والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں جس دن جہنم کی آگ کو ان پر شدید گرم کیا جائے گا اور اس آگ کو ان کے پیشانی، ان کے پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں پر پہرا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، آج اپنے اس کنز، اس خزانے کا مزہ اچھی طرح چھک لو۔ محترم سامعین و سامعات، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم اکٹھا دیا ہے، 82 مقامات پر۔ اور اس حکم کی سنگینی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے، بہت سارے فتنے رونما ہوئے، حالات بڑے نازک تھے، لیکن ان نازک حالات کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ کا جو فتنہ تھا اس کو بہت زیادہ اہمیت دی اور مانعین زکوٰۃ کا جو فتنہ تھا اس کے خلاف ایکشن لیا اور اس کا سد باب کیا۔ کہا کہ اس وقت تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ مانعین زکوٰۃ کا ہے۔ ان نازک حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہے اور کہتے رہے کہ ابو بکر یہ کیسے ممکن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں سن رکھا ہوں، ایک حدیث سن رکھی ہے پیغمبر سے، اور وہ حدیث یوں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی ادا کر لی، وَعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اس کا حساب اور اس کو سزا دینے کا حق صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کریں گے؟ کہا عمر صرف اتنا بتائیے مجھے، کیا زکوٰۃ نماز کی طرح ارکان اسلام میں سے نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا نماز نہ پڑھنے والا کیا کافر نہیں ہے؟ کہا بالکل۔ کہا تو پھر زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ذرا مجھے یہ سمجھائیے۔ تو سمجھ آ گئی بات کہ جب نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے تو اس کے خلاف جنگ کیا جا سکتا ہے، تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا کیوں غلط ہے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہانت اور ان کے علم کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، لَقَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کو کھول دیا ہے فقہی مسائل کے اندر،
دینی مسائل کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کو اللہ نے کھول رکھا ہے، بہت کشادہ کیا ہے، بہت گہرائی تک آپ جاتے تھے، آپ کو مسائل کا بہت اچھی طرح ادراک ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا۔ محترم سامعین کرام، ارکان اسلام میں سے ایک رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، ان 5 چیزوں میں سے ایک کلمہ ہے، اور نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، نمبر 3 ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور حج کرنا ہے اگر حج کرنے کی استطاعت ہو۔ یہ 5 ارکان اسلام میں سے ہے، اور ان 5 ارکان میں سے جو کلمے کے بعد سب سے اہم ترین نماز ہے، پھر نماز کے بعد سب سے اہم ترین جو رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ کلمے کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز، نماز کے بعد تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، یعنی نماز کے بعد دوسرے نمبر پر، اور کلمے کے حساب سے اگر آپ لگائیں گے تو تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی باری آتی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی فرضیت کا آپ اندازہ صحیح بخاری کے اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور چند سوالات پوچھنے لگا۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اللہ امرک، کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اور ہمارے جو اغنیاء ہیں وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکال کر فقراء کو لوٹائے؟ کہا جی ہاں، قال نعم، یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ آپ اس کی فرضیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں 1 مرتبہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا یہ تو فرض ہے، یہ تو ضروری ہے، واجب ہے، الا ان تطوع، ہاں اس کے علاوہ اگر آپ پورے سال آپ نفلی صدقات ادا کریں، آپ نفلی طور پر صدقات اپنے مالوں سے نکالیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ واجب نہیں ہے، لیکن 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا سال میں 1 مرتبہ یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح جو حدیث جبریل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے چند سوالات پوچھے تھے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اسلام مل اسلام، اسلام کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف یوں کی، آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام وہ یہ ہے کہ شہادتین کی گواہی دینا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو فرضی نماز ہے، 5 نمازیں دن میں، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ان کو ادا کرنا، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور وَتَحُجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر آپ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو یہ 5 ارکان اسلام ہیں، اور ان 5 ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، ان کا تزکیہ نفس کیجئے، اور ان کو پاک کریں، آپ ان کو پاک کریں۔ زکوٰۃ کا سب سے بنیادی اور اہم مقصد وہ یہی ہے کہ تزکیہ نفس انسان کا ہو جائے، تزکیہ نفس اور مال کا پاک ہونا، یہ مقصود ہے، یہ اس کا سب سے بڑا اہم مقصد ہے۔ فرمایا کہ ان صلاتک سکن لہم، اور آپ جب ان سے زکوٰۃ وصول کریں ان کے لیے دعائیں کریں، اور بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے، ان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ مال کی وجہ سے
انسان کے دل کے اندر جو بخل پیدا ہوتا ہے، جو کنجوسی انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور مال کے اضافے کی جو حرص انسان کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس، مال کو پاک کرنا، حرص اور بخل سے دل کو صاف اور شفاف کرنا، یہ مقاصد ہے زکوٰۃ کے، کہ زکوٰۃ بندہ اپنے مالوں کی نکالے۔ اس کے پیچھے یہ تمام مقاصد موجود ہیں، یہ تمام راز موجود ہیں، اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کے کتنے فوائد اور ثمرات ہیں۔ پہلا فائدہ، زکوٰۃ کا جو نکالنا ہے یہ دین کی اور ایمان کی ایک دلیل ہے، اس کے دیندار ہونے کی اور اس کے جو ہے ایماندار ہونے کی، اور اس کا دین کے ساتھ تعلق رکھنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بے ایمان ہے۔ اگر صاحب نصاب نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو صاحب نصاب ہو پھر وہ زکوٰۃ ادا کریں تو ان کے ایمان کی، ان کی ایمانداری کی یہ زکوٰۃ نکالنا بہت بڑی دلیل ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ نماز قائم کر لے اور زکوٰۃ دے دے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آپ کے دینی بھائی کب بنیں گے؟ جب وہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے، تو وہ آپ کے دینی بھائی، یعنی دین کی جو علامت ہے، دین کی جو دلیل ہے، ایمانداری کی جو دلیل ہے، اس شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہو کہ نماز کے بعد وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے جنت کا یہ موجب ہے، حصول جنت کا موجب زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر انہوں نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیے جو عمل کرنے سے مجھے جنت میں جانے کا داخلہ مل جائے، مجھے جنت میں جانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، تو فرمایا یقیناً یہ جو آپ کے اعمال ہیں یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور وہ صحابی خوش ہوتے ہوئے جانے لگا اور چند الفاظ اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولم انقص، اللہ کی قسم ان میں نہ میں تھوڑی سی کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ جملہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جس شخص کو خوشی ہو کہ وہ چلتا پھرتا کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس صحابی کو دیکھے، وہ اس اعرابی کو دیکھے، اس دیہاتی کو دیکھے، یہ چلتا پھرتا ایک جنتی ہے۔ آپ دیکھیں باسا اوقات بڑے بڑے اعمال کرنے سے بھی جنت موجب نہیں ہوتی، لیکن چند اچھے جملے ادا کرنے سے، کلمہ طیبہ ادا کرنے سے، اور چند لمحے کی ایک اچھی گفتگو سے بندے کو اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کا جو معیار ہے، دین کا جو معیار، اس کی کسوٹی ہے، اسے منٹوں میں اس نے جھانچا، اس کو پرکھا، اس کو سمجھ آ گئی، اور اس نے کیا کہا نہ اس میں کوئی ذاتی کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، جیسے پیغمبر نے سکھایا ہے بالکل اسی طرح ان پر عمل کروں گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ چلتا پھرتا جنتی ہے، اور ان میں سے کیا تھا؟ زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ نماز قائم کرنے کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، نماز قائم کرنا، تو یہ وہ اعمال ہے جو جنت میں داخلے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں، حصول جنت ان اعمال کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نجات کا سبب ہے یہ زکوٰۃ، نجات کا بہت بڑا سبب ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو نجات کا سبب بتایا ہے۔
فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کے راستے کو چھوڑ دو، ان کے لیے نجات ہے، ان سے قتال نہیں کرنا، ان کا کلا کما نہیں کرنا، ان کو جان سے نہیں مارنا، ان سے جہاد نہیں کرنا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یہ اعمال کرنے کے بعد آپ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں، ان کو تحفظ ادا کریں، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ تحفظ ادا کرتی ہے انسان کو کہ اس کے ایمان کی، اس کے اسلام کی، اس کے ایمانداری کی، اس کی نجات کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بہت سخت وعید موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار، جو مانعین زکوٰۃ کے منکر ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ جہنم کے آگ کے اندر ہوں گے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ رب العالمین ان پر بھوک اور قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ قوم بھوک اور قحط سالی سے دوچار ہو جاتی ہے۔ وہ قوم جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اگر آپ چاہتے ہیں رزق کی فراوانی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سرسبز و شاداب ہریالی ہو ہر طرف، تو اس کے لیے ضروری ہے قحط سالی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے، سرسبز و شادابی کے لیے ضروری ہے، ہریالی کے لیے ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے بھوک سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، اور اسی طرح قحط سالی سے دوچار ہونا پڑے گا، اور پھر گندم وہ دستیاب نہیں، اور بہت ساری چیزیں جو بارش کی وجہ سے، قحط سالی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بآسانی سے میسر ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے لیے دستیاب نہیں ہو سکے گی۔ اور قحط سالی کا عذاب یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، یہ وہ عذاب ہے 7 سال یوسف علیہ السلام کے قوم پر آیا، اور وہ اس عذاب سے 7 سال تک دوچار رہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھیں اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ کنجوسی کر رہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکال لے، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ ان کے حق میں سب سے زیادہ بدتر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کل قیامت کے دن توق ڈالا جائے گا ان کی گردن میں۔ کیوں؟ مَا بَخِلُوا بِهِ، جو انہوں نے کنجوسی کی، ان کے کنجوسی کی سبب سے ان کی گردن میں توق ڈالا جائے گا۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس دن جہنم کی آگ کو شدید گرم کیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے جہنم کی آگ تو ہوگی گرم، اور وہ ہوتی ہے انتہائی گرم، دنیاوی آگ کے حساب سے وہ 70-72 درجے زیادہ سخت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ جس دن اسے انتہائی گرم کیا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ دنیاوی عذاب سے اتنا سخت، پھر اس کے باوجود اللہ اس کو مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ کے انتہائی اور گرم کر دے گا، اس میں اور گرمی کی شدت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ایک استری کی طرح، جس طرح ہم استری سے کپڑے پریس کرتے ہیں، یہ فتقوا، یہ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے استری کے لیے، ہم استری کرتے ہیں تو کپڑوں کو پریس کرتے ہیں، فرمایا فتقوا بِهَا جِبَاهُمْ، تو پریس کیا جائے گا اس آگ کو، جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے جسم کے 3 مقامات پر، ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں پر،
ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور اسے کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، چھکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے صاحب نصاب ہونے کے باوجود، کل روز قیامت ان کا یہ مال ایک گنجا سانپ کی صورت میں آئے گا، اور ان کے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا، اور دونوں جبڑوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر، ان کو جو ہے ڈنگ مار کر، ان کو ڈھس کر، اور کہے گا ہاذا مالی، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا کنز، تو نے مجھے جمع کر رکھا تھا، لے چھک اس کا عذاب۔ جبڑوں سے پکڑے گا، بندہ بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ وہ گنجا سانپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علامات بتائے، فرمایا اس کے آنکھوں پہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے، 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اتنا خطرناک اور خوفناک ہوگا، اور جبڑوں سے پکڑے گا، قابو کرے گا، اور ڈھستا چلا جائے گا اور کہتا جائے گا میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال جسے تو نے جمع کر رکھا تھا، جسے تو نے سنبھال کے رکھا تھا۔ تو محترم بھائیوں، جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جہنم میں ہوں گے، ان پر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی مختلف قسم کے عذاب بھیجتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کل روز قیامت بھی اور قبر میں بھی مختلف عذاب سے ان کو دوچار کرے گا۔ زکوٰۃ کتنی قسم کے اموال پر ہے؟ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر ہے، بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر ہے، اور پہلا جو مال ہے وہ ہے زیورات۔ اموال میں سے پہلا مال وہ ہے زیورات، اور زیورات میں کرنسی بھی ہے۔ زیورات میں کرنسی 3 چیزیں، سونا، چاندی اور جو نقدی کرنسی، یہ پہلی قسم ہے جن میں زکوٰۃ ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ مخصوص قسم کے جانور، اور تیسری مال تجارت۔ نمبر 4 زمین کی پیداوار۔ بہت ساری چیزوں کو میں الگ الگ کر کے اگر میں بیان کر دوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر اس پہ کہیں جملے پڑھا لیں پھر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بالکل شارٹ میں آپ کو بتا دیا، زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر ہے۔ نمبر 1 زیورات اور کرنسی اسی کے اندر ہے، اس کی وجہ کیا ہے اس کی وضاحت ابھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات۔ نمبر 2 مخصوص قسم کے جانور، ٹھیک ہے، مطلق نہیں کہا، مخصوص قسم کے جانور کہیں۔ اچھا، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 زمین کی پیداوار۔ اب ان کا نصاب کیا ہے، اور جو زیورات ہیں وہ زیورات میں کون کون سی زیورات ہیں، جانور کون کون سے ہیں، مال تجارت اس کا نصاب کیا ہے، زمین کی پیداوار اس کا نصاب کیا ہے، اور کتنا نکلے گا اس میں سے، اس کی تفصیل اب ہم کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اس ترتیب کو لفظ نشر مرتب عربی کے اندر، کہ چند چیزوں کو جس ترتیب سے آپ نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا پھر اسی ترتیب سے آپ ان کی تفصیل بیان کر دیں، اسے کہتے ہیں اس عبارت کو لفظ نشر مرتب۔ تو زیورات، ان میں ایک سونا ہے، نمبر 2 دوسرا چاندی۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ ہند اور پاک کے حساب سے وہ 7.5 تولہ ہے۔ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے کم ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دلیل کیا ہے کہ وہ خاتون آئی تھی اور اس کے پاس جو ہے سونے کے 2 کنگن تھے، اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ آپ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ان کی زکوٰۃ ادا کریں، کیا آپ کو اس بات خوشی ہے ایصورکم اللہ بہما من نار، کہ رب العالمین کل روز قیامت آپ کو آگ کی 2 کنگن پہنائے؟ کہا نہیں۔ تو اس نے اسی وقت اتارے اور کہا یا رسول اللہ میں ان کی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں وہ 2 کنگن تھے، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، گویا کہ 7.5 تولہ ہونا ضروری نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ صاحب نصاب جو ہے، جس نے نصاب بتایا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ کم نصاب والے سے سوال کریں؟ ممکن ہے، احتمال موجود ہے کہ صاحب نصاب نے سوال پوچھا اور اس کو یہ پتا تھا کہ یہ 2 بھاری کنگن ہیں اور ان کا وزن 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 2 کنگن ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا
کہ ان کا وزن کم تھا، ممکن ہے کہ ان کا وزن زیادہ ہو، تو جو یقینی ہے وہ کیا ہے، نصاب مقرر ہے، وہ ہے 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ کہ جو استعمال کے زیورات ان پر زکوٰۃ ہے، بالکل استعمال کے زیورات اس نے ہاتھوں میں پہن کے رکھا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی یا نہیں، ہاتھوں میں پہن کے رکھا تھا، استعمال کر رہی تھی وہ، پیغمبر نے کہا ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو استعمال کی ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعمال والے شے میں زکوٰۃ نہیں، اور بھائی اس سے زیورات مستثنیٰ ہیں، جو استعمال کی اشیاء ہے ان سے یہ مستثنیٰ ہے، اس کے لیے حدیث موجود ہے، اس نے بھی اپنے ہاتھ میں کنگن پہنے تھے، وہ استعمال میں تھی، اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ زکوٰۃ دے۔ وہ جو عام کلیہ قاعدہ ہے کہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، وہ قاعدہ یہاں زیورات میں نہیں لگنے والا، اس بات کو ذہن نشین کرتے ہیں۔ ایک اعتماد ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم چاندی پر۔ چاندی کا نصاب پاک اور ہند کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی جو 200 درہم بنتے ہیں۔ میں نے کہا کرنسی اور چاندی ایک ہی ہے۔ اب جو کرنسی ہے وہ بھی علماء کرام نے سب سے صحیح جو راجح قول ذکر کیا وہ یہی کہ جو کرنسی ہے، نقدی ہے، تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے ہی ہوگا، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہوگا، ایک سال اس پر گزرا ہو، جو کھا لیا وہ چھوڑ دے، جو اس کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 7.5 تولہ سونا نہیں، اس کی رقم تو بہت زیادہ بنتی ہے، 52.5 تولہ چاندی، یہی بات زیادہ راجح ہے۔ اور یہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی، اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور اسی کو علماء کرام نے راجح قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں کہ 200 درہم ہم چاندی اور کرنسی کو شمار کرتے تھے کہ 200 درہم اس پر زکوٰۃ ہے۔ 200 درہم کیا ہے؟ کرنسی کی نا، 200 درہم یہ کرنسی تھی، تو 200 درہم کرنسی تھی، اور اسی کے حساب سے چاندی کا بھی وزن بنا ہے، اور وہ 52.5 تولہ چاندی بن جائے۔ تو یہ بس سمجھے کہ 7.5 تولہ سونے کے برابر رقم ہوگی، کرنسی ہوگی تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں، یہ غلط ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو، کرنسی 200 درہم ہے، اور 200 درہم جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے 7.5 تولہ سونے کے حساب سے مت دیکھے، اور زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے اور بہانے اور رستے تلاش نہ کریں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے جو کرنسی اب 200 درہم بنتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو پھر زکوٰۃ نکلے گی بھی کم، زکوٰۃ اس پر کم نکلے گی 2.5% کے حساب سے، کیونکہ 1,15,000 یا 1,20,000 یا 18,000 اس طریقے کی جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کم و بیش میرے خیال بن رہی ہے آج کل، اور اس کے ریٹ اوپر چڑھتے نیچے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ نکالیں تو آپ اس وقت اس کے جو ریٹ ہے، اس کا جو بہاؤ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے مطابق آپ نکالیں۔ اور اسی طرح نمبر 2 سونا چاندی، اور اسی طرح کرنسی کی بات ہو گئی، کیونکہ کرنسی 200 درہم وہ چاندی کے حساب میں 200 درہم اور کرنسی چاندی ایک ہی طرح اس کو شمار کیا جاتا تھا عہد نبوت کے اندر۔ اب نمبر 2 جو ہم نے بات کی مخصوص جانوروں کی، مخصوص جانور کہہ کر عام جانوروں کو ہم نے نکال دیا، مخصوص جانور کہہ کر ہم نے وہ جانور مراد لیا ہے، مخصوص کا لفظ کہہ کر جن جانوروں کا تعین پیغمبر نے کیا ہے، یعنی اونٹوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اسی طرح گائے پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اسی طرح بکریوں پر اور دمبے، اور اسی طرح ان کی جو جنس ہے بیڑ وغیرہ، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اس لیے مخصوص کا لفظ استعمال کر کر اونٹ، گائے، اور اسی طرح گائے کی اقسام، اور اسی طرح بکرے، اور اسی طرح دمبا، ان کی اقسام بھیڑ وغیرہ، یہ جانور مراد ہے، اور ان کے علاوہ جو دیگر جانور ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اب وہ اونٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ 5 اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں، 30 گائے سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور اسی طرح 40 بکریوں پر کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 3 مال تجارت کی۔ مال تجارت کا نصاب آپ کو بتا دیا، کرنسی 200 درہم، اور وہ 52.5 تولہ چاندی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کسی کے پاس موجود ہے، اور اس رقم اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایک یہ صورت۔ مال تجارت میں کیا ہے کہ اس کے پاس سامان تجارت اتنا موجود ہے کہ وہ سامان تجارت، اس کی جو رقم ہے، اس کی رقم وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا اس سے اوپر ہے، تو اس سامان تجارت پر، اس مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ مال ہے جو اسٹور میں رکھا ہوا ہے اور وہ روٹین میں فروخت بھی نہیں ہو رہا،
اور کچھ نہیں پتہ ہے کہ فروخت ہوگا بھی نہیں ہوگا، یا اس کا سیزن نکل گیا، اس کا فیشن نکل گیا، کیا ہے وہ آپ اسے مستثنیٰ کر سکتے ہیں، لیکن اسے آپ مستثنیٰ نہیں کریں گے جو گودام میں رکھا ہوا ہے، جو مال تجارت آپ کا چل رہا ہے، بازار میں فروخت ہو رہا ہے، گودام میں رکھا ہوا ہے یا آپ کے شاپ پر رکھا ہوا ہے، تو وہ جو مال تجارت، سامان تجارت، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب ان کی رقم بنتی ہے تو پھر ان پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بڑی آسانی سے آپ کو سمجھائیں۔ نمبر 4، زمین کی پیداوار، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر وہ شے جو ہم نے زمین سے نکالا ہے اس میں سے آپ خرچ کرو، اس کی زکوٰۃ دو۔ اب زمین میں سے جو چیزیں جو پیداوار ہے اور جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ چند چیزیں ہیں جن کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے ان کا نصاب ہے۔ اب غلہ، اس کی ہم بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ 5 وسق کتنا بنتا ہے؟ یہ 18 من بنتا ہے، یعنی 18 من سے کم جس کے پاس غلہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے 18 من، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو کچھ دیگر علماء انہوں نے 19، کسی نے 21 من بھی ذکر کیا ہے، کسی نے 21.5 من بھی ذکر کیا ہے، کسی نے 19 من بھی ذکر کیا ہے، یعنی جو کم سے کم جو بتایا گیا وہ 18 من۔ 18 من پھر اس سے اوپر جو ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ زمین کی پیداوار ہے نا، یہ تو ہم نے بتا دیا کہ نصاب 5 وسق یعنی 18 من، اور بعض نے کہا 19، بعض نے کہا 21، ٹھیک ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں بنتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالنے کی کیسے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون، کہ جسے آسمانی پانی نے یا چشموں نے سیراب کیا ہو اس میں عشر ہے، اس میں 10واں حصہ ہے، اور جس میں محنت لگی ہوئی ہو کہ اس پر پانی پہنچایا گیا ہو، پانی خرید کر ٹینکروں سے، مختلف جگہوں سے پانی خرید کر لا کر ٹینکروں کے ذریعے وہاں پانی پہنچایا گیا ہو، پانی پر پیسہ لگا ہوا ہو، پیسہ خرچ ہوا ہو، اس میں نصف العشر مطلب 20واں حصہ ہے، اس پر 20واں حصہ ہے، یعنی جسے بغیر خرچ کے پانی پہنچایا گیا ہو، آسمانی پانی، چشموں کے ذریعے سے جو پانی پہنچتا ہو، یا ویسے گورنمنٹ کے طرف سے جو پانی پہنچا ہو، تو ایسے پر 10واں حصہ ہے، اور جس پر پیسہ لگایا ہو، پانی پر خرچ کیا ہو، اس میں 10واں نہیں 20واں حصہ بنتا ہے۔ یہ ہے نصاب، کس کا؟ یہ ہے غلہ جات کا نصاب۔ اور یہ غلہ، اس کا جو زکوٰۃ ہے کب نکلتی ہے اور کب واجب ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کے کٹائی کے دن جب فصل کی کٹائی ہوگی، کاشتکاری ہوگی، فرمایا اس کی زکوٰۃ آپ نکالو۔ اس کے ایام کب ہے؟ اس کے ایام اس وقت ہوں گے، زمین کی پیداوار، اس کی زکوٰۃ اس وقت نکالی جائے گی جب زمین کی کٹائی ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل تھے جو آپ کو بتائے۔ نمبر 1، زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے، نصاب آپ کو بتا دیا۔ نمبر 2، مخصوص قسم کے جانوروں کے نام اور ان کا نصاب آپ کو بتا دیا۔ نمبر 3، مال تجارت، اس کا نصاب آپ نے سن لیا۔ اور نمبر 4، زمین کی پیداوار، اس کا جو نصاب ہے، پھر اس کی جو 2 صورتیں، 2 شکلیں ہیں، وہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اکثر یہ سوال یہ آتا ہے، کیا شادی شدہ اولاد کو صاحب حیثیت والا باپ، کہ باپ صاحب حیثیت ہو اور بچے چاہے اس میں نر ہو یا مادہ، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، شادی شدہ ہو اور وہ غریب ہو، کیا وہ ان کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایک باپ اپنے بچوں کو، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ اور ایک سوال یہ آتا ہے اکثر کہ کیا بہن اپنے بھائی کو یا بھائی اپنے بہن کو جو شادی شدہ ہو، غریب ہونے کی وجہ سے اور صاحب نصاب کیا کہتے ہیں مستحق ہونے کی وجہ سے، صاحب مصرف ہونے کی وجہ سے، کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس صورت میں جب 8 مصارف میں سے کوئی ایک مصرف ہو۔ جب 8 مصارف میں سے کوئی ایک مصرف نہیں ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ آتا ہے اکثر، کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا آئی پیغمبر کے پاس، تو دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ غالباً موجود تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ زینب ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا ایو زینب، زینب تو بہت ساری ہے، کون سی زینب مراد ہے؟ کہا امرات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی مراد ہے۔ کہا ان کو آنے تو کیا مسئلہ ہے، ان کا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا جو خاوند ہے عبداللہ، اس نے ایک فتویٰ دیا ہے، وہ یہ کہ وہ میرے اوپر اور اس کے بچوں کے اوپر میں اپنا پیسہ خرچ کروں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے آپ کو صحیح فتویٰ دیا، انہوں نے سچ کہا ہے، درست کہا ہے۔ فرمایا کہ زوجک و ولدک احق ان تصدقتی بھی علیہم، آپ کا شوہر، آپ کے بچے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اپنا مال ان پر لگائیں، ان پر خرچ کریں، کیوں بیوی کی ذمہ نہیں ہے بچوں کو سنبھالنا اور شوہر کے اخراجات کو پورا کرنا، یہ بیوی کی ذمہ نہیں ہے۔ جب بیوی کی ذمہ نہیں ہے تو وہ شوہر کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے اور اپنے بچوں پر بھی وہ پیسہ خرچ کر سکتی ہے، لیکن شوہر کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، بچوں کا رزق تو وہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا۔ شوہر کے اوپر ضروری ہے بیوی کے اخراجات پوری کرنا، تو وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ چند مسائل تھے اور ارادہ یہ کیا تھا کہ جو فطرانہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو آئندہ جمعے کو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو اتنا آپ کو میں کہہ دیتا ہوں، جو فطرانہ ہے وہ ایک سا گندم جو ہوتا ہے وہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے، جو بعض جگہ 300 چل رہا ہے، بعض جگہ 360 روپے چل رہا ہے، تو اس طرح جو ہے ایک فرد یعنی فی کس جو فطرانہ بنتا ہے وہ اس کی یہ رقم طے ہوئی ہے، تو اس کو اس طرح ادا کریں۔ باقی کن میں سے نکالنا چاہیے، اجناس کون کون سے ہیں، کیا افضل ہے کیا غیر افضل ہے، اور کب نکالنا چاہیے، اس کے جو احکامات ہیں آئندہ جمعے کو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو مسائل ہم نے بتائے ہیں جو درست ہو وہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور ان کی جانب سے، اور جو جس میں تھوڑی کمزوری ہو وہ بندہ ناچیز کی طرف سے ہے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد